وائس آف ایم بی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں ایک اور اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کی اس اسلامی اور معلوماتی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور نبوت میں ہندوستان کے حالات کیسے تھے، کون کون سے صحابہ کرام نے ہندوستان کی طرف ہجرت فرمائی، اہل عرب اور اہل ہندوستان کے تعلقات کیا تھے۔ ناظرین گرامی، اسلام کی آمد سے قبل بھی عرب کے لوگوں کے اہل ہند سے تعلقات تھے۔ عرب تاجر سندھ اور مالابار کی بندرگاہوں پر تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ بعثت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی پہلے ہندوستان کے مختلف قبائل کے لوگوں کا وجود بحرین، بصرہ، مکہ اور مدینہ میں ملتا ہے۔ اہل ہند کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی بیان ہوا۔ چنانچہ نجران سے جب بنو حارث بن کعب کے مسلمانوں کا وفد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہندوستانی معلوم ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہند کے ایک ساحلی علاقے مالابار کے بادشاہ چکرورتی فرماس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب انہوں نے شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ذمہ داری سونپ کر خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، امام حاکم نے المستدرک میں ہندوستان کے ایک بادشاہ سے متعلق ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک ہدیہ پیش کیا۔ حضرت ابو سعید الخضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہندوستان کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ایک برتن تحفہ میں بھیجا۔ اس میں ادرک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے صحابہ کرام کو کھلایا اور مجھے بھی اس میں سے حصہ دیا۔ اس نے ہادی کون و مکان حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر واپس ہندوستان روانہ ہو گیا۔ چنانچہ راستے میں یمن کی بندرگاہ ظفار میں اس کا انتقال ہو گیا، جہاں آج بھی اس ہندوستانی بادشاہ کے مزار پر لوگ فاتحہ کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح بعض روایات میں ایک اور ہندوستانی بادشاہ کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ بھیجنا بھی ثابت ہے۔ اہل سرندیپ نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عقل مند، ذی شعور اور ذکی الفطرت شخص کو تعلیمات نبویہ کے مشاہدے کے لیے عرب تاجروں کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ جب وہ مدینہ پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دار فانی سے دار باقی کی طرف رحلت فرما چکے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہو چکے تھے۔ اس شخص نے اپنے وطن لوٹ کر تعلیمات اسلامیہ کی بہت تعریف کی۔ اہل سرندیپ اس سے بہت متاثر ہوئے۔ اس کی برکتیں ہیں جو آج مالدیپ مملکت اسلامیہ کی صورت میں آباد ہے۔ ناظرین، اسی طرح عرب و ہند کے درمیان مراسم بڑھتے گئے، یہاں تک کہ برصغیر متحدہ ہند اور عرب کے باہم شادی و بیاہ کا سلسلہ بھی چل پڑا۔ اس ہم آہنگی کی سب سے اہم کڑی عرب و ہند کے تجارتی تعلقات تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی نت نئی اشیاء خرد و نوش وغیرہ، جن میں ناریل، لونگ، سندل، روئی کے مخملی کپڑے، سندھی مرغی، تلواریں، چاول اور گیہوں سمیت دیگر اشیاء عرب کی منڈیوں میں جاتی تھی۔ ناظرین، جنوبی عرب سے آنے والے تجارتی قافلوں کی ایک منزل مکہ مکرمہ تھا۔ یہ قافلے ہندوستان اور یمن کا تجارتی سامان شام اور مصر کو لے کر جاتے تھے۔ دوران سفر یہ لوگ مکہ مکرمہ میں قیام کرتے اور وہاں کے مشہور کنویں زمزم سے سیراب ہوتے اور اگلے دن کے لیے بقدر ضرورت زمزم کا پانی ساتھ بھی لے جاتے تھے۔ ناظرین، روایات کے مطابق سرزمین ہند کی طرف بہت سارے صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی۔ بعض روایات میں 17 جبکہ بعض میں 25 صحابہ کرام کا ذکر ہے کہ انہوں نے ہند کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت پر فائز ہونے کے 4 سال بعد حضرت عثمان بن ابو العاص کو بحرین اور عمان کا والی مقرر کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے برادر محترم
حضرت حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا کمانڈر بنا کر ہندوستان کی بندرگاہ تھانہ اور بروچ کے لیے روانہ کیا، اور اپنے دوسرے بھائی مغیرہ بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج دے کر دبیل کے لیے روانہ کیا، مگر یہ غیر مستقل جھڑپیں تھی، کوئی مستقل فوج کشی اور جنگ نہیں تھی، اس لیے عام تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ ناظرین، ان روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند تک سب سے پہلے اسلام صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کی انتھک محنتوں کے نتیجے میں پہنچا۔ بر صغیر میں اسلام دو طریقوں تبلیغ اور جہاد کے ذریعے سے پھیلا۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام نے تبلیغ اسلام کا مشن جاری رکھا، جس کی محنت اور تبلیغ کی بدولت آج اسلام دنیا سمیت پورے ایشیا میں اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد بہت تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہی ہے۔ ناظرین، یہ وہ نفوس قدسیہ تھے جنہوں نے اعلاء کلمت اللہ اور ابلاغ دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور ہم تک اسلام کی صحیح تعلیمات کو پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وائس آف ایم بی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔